وہی بات آپ اپنے ناظرین کے لیے دہرا سکتے ہیں. کل لوگوں نے جو فیصلہ دیا وہ خود سے دیا. میں نے نہ کسی پارٹی کی مخالفت کی نہ کسی پارٹی کی حمایت کی. میں نے صرف لوگوں سے یہ کہا کہ میں ان حالات میں اپنی پارٹی کے لیے کیمپیننگ کے لیے نہیں جا سکتا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. تو جس چیز کا احساس مجھے ہو رہا تھا کل بڈگام نے اور بڈگام کے ذریعے پورے کشمیر نے یہ کہا کہ وہی احساس جو ہے وہ پورا کشمیر کرتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے انٹروسپیکشن کرے اور اس ایک سال کے سفر پہ غور و خوض کرے اور عوام کی یہ بات کو سمجھے اور واپس اپنے راستے پہ آئے. میں نے اپنے تقریر میں اس بات کا جواب دیا. میں ایم ایل اے بننے کے لیے پریشان نہیں ہوں, اور بدقسمتی ہے کہ ان کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ ان حالات میں بھی وہ صرف اتنا سوچ پاتے ہیں کہ کب اور کیسے ایم ایل اے بن سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. دوسری بات, یہ لڑائی اس وقت نہ صرف نہ ایم ایل اے بننے کی ہے, نہ ایم پی بننے کی ہے, نہ اقتدار کی ہے. لڑائی اس سے بڑی ہے. خودکشی کے بارے میں اگر وہ سوچ سکتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے سیاسی حقوق کا قتل کیا گیا, دینی حقوق کا قتل کیا جا رہا ہے, سماجی حقوق کا قتل کیا جا رہا ہے. ہماری لڑائی یہاں کے تحفظ کے لیے, یہاں کے پروٹیکشنز کے لیے ہونی چاہیے تھی. اس میں بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایم ایل اے کیسے بن سکتے ہیں, ایم ایل اے کیسے نہیں بن سکتے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے سوچ میں تھوڑا سا اس معیار پہ اپنی سوچ کو لانا چاہیے جو معیار انہوں نے دکھایا تھا الیکشن میں کہ ہم اس سطح پہ سوچیں گے, اس لیے ہمیں ووٹ دے دیجیے. دلی میں جو بلاسٹ ہوا اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں جو جانے گئی دلی میں بھی, اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو جانے گئی دلی میں بھی اور کل یہاں سری نگر میں بھی, ہم ان کے نہ صرف دکھ درد کو سمجھتے ہیں, اس طرح کے حادثوں کے ہم نے محسوس کیا ہے. تو ان حالات میں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارے روح ہمارے دل ان کے ساتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کب وقت آئے گا, 11 سال ہو چکے ہیں اس بی جے پی کی گورنمنٹ کے دوران, ہر سال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ لوگوں کی جان ضائع جاتی ہے. بجائے اس کے کہ اس حکومت سے سوال پوچھا جائے, یہ حکومت مسلمانوں پہ اور کشمیری مسلمانوں پہ ان حادثوں کو جنگ کی صورت میں بدلتے ہیں. کب اس ملک میں وقت آئے گا جب اس حکومت سے حساب لیا جائے گا؟ یہ آپ کی ناکامی ہے, یہ آپ کی نالائکی ہے کہ یہ اس طرح کے حادثات بارہا پیش آتے ہیں. اس نالائکی کو, ان حادثات کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کے, کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کے. اگر سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ اس وقت کہیں کسی کو بنانا چاہیے تھا, وہ بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ کو بنانا چاہیے تھا. اور اگر کسی کو اس وقت ریزائن کرنا چاہیے تھا, وہ ان تمام عہدیداروں کو پولیٹیکل سے لے کے نان پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں, پولیس میں, سیکورٹی گریڈ میں, ان سبھی کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا جو ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہمارا تحفظ ہے. آگے صاحب ریسنٹ الیکشنز پہ آپ نے جواب دیا کہ میں نے کسی جماعت کو ووٹ دینے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن عمر صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی کہا کہ انہیں تنظیم کو جواب دینے کی ضرورت ہے. لیکن دوسروں کی ریلیز میں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی ریلیز میں آپ کے پوسٹرز بھی دیکھے گئے اور ان کو ایک مدعا بنایا گیا آپ کی بات کرنے کا کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے. پوسٹرز کب دیکھے گئے؟ پی ڈی پی کی ریلی میں یا باقی ریلیز میں, اینڈ کے دن. بڈگام کے لوگ کل نکلے, انہوں نے نہ صرف جو میری تنظیم کے ذریعے جو باتیں ہوئی اور اس عوام کے ساتھ جو ہوا اس سب کا جواب دیا, بلکہ دوسری طرف بھی یہ جواب دیا کہ یہ ووٹ کن بنیادوں پہ کل ہوا, اور یہ کوئی کسی گمان میں نہ جائے کہ یہ جو نتیجہ تھا یہ کسی اور وجہ سے تھا. تو بڈگام نے وہ بات کل ظاہر کی. اگر لوگوں نے وہ بات بتانے کے لیے پوسٹر کھڑے کیے تو اس میں میری کہاں پہ غلطی ہے؟
अगर लोगों ने नारे लगाए तो उसमें मेरी कहाँ गलती है? कश्मीर के लोग इसी तरह से बड़गाम के लोग सोच और समझ रखने वाले लोग हैं, अपने वोट के मालिक हैं, अपने शऊर के मालिक हैं। ये अपने शऊर से फैसला लेते हैं, ये अपने फहम से फैसला लेते हैं। इनके फहम को इनके शऊर को इतना छोटा नहीं करना चाहिए अपने सियासी मफाद के लिए। साहब अगर आपको वर्किंग मीटिंग में बुलाया गया तो क्या उसमें जाएंगे? बुलाए तब देखते हैं। नॉर्मल